वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सियासत मना है। ब्रेक से पहले हमने एक मौक़िफ़ पे छोड़ा था कि जी हम तालिबान का हवाला देते हुए कि वो लोग बड़े सादे थे और इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी स्टांस ले ली अमेरिका के ख़िलाफ़, जिसका अब अंजाम वो भी भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं, अमेरिका भी भुगत रहा है और अफ़गानिस्तान के लोग मिनहसुल कौम भुगत रहे हैं। हम इसी स्टेटमेंट पे, जिस पॉइंट पे ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का रेजोल्यूशन आया है, इसी पॉइंट से अगर वापस शुरू करें। हमारे साथ अब सलीम साफ़ी साहब हैं। साफ़ी साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सही। सीनियर एंकर हैं जियो न्यूज़ के और अखबार में, जंग अखबार में लिखते भी हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये एक स्टेटमेंट, एक नुक्ता आया एपीसी में जिसके ऊपर मैंने रियाज वज़ीर साहब के साथ शो शुरू किया और अब आपके साथ गुफ्तगू शुरू करते हुए मैं उसको वापस दोहराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मस्ट इनिशिएट डायलॉग विद द व्यू टू नेगोशिएट पीस विद आवर ओन पीपल इन द ट्राइबल एरियाज़। यानी कि हमने ये थोड़ा बहुत एतराफ़ कर लिया है कि हम अपने लोगों के ऊपर जंग कर रहे हैं। असल में ये हम करें या ना करें, लेकिन ये हकीकत है। इस वक्त अगर आप देखें तो ट्राइबल एरियाज में, तमाम ट्राइबल एरियाज में कम बेश उधर हुकूमती रिच भी नहीं है। आज भी मुख्तलिफ कबायली इलाकों के हज़ारों लोग वो अपने घरों से बेघर हैं। इसी तरह इस मामले में एक साइड के हाथों या दूसरे साइड के हाथों ये भी रिकॉर्ड पे हैं कि सैकड़ों हज़ारों लोग वो मर गए हैं। जहाँ तक ये नेगोशिएशन का ताल्लुक है तो इससे पहले भी उनके साथ मुज़ाकरात भी हुए हैं और कुछ ट्राइबल लीडर्स या तालिबान लीडर्स के साथ अब भी हमारे मुआहदे हैं। मसलन नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हाफिज गुलबादर साहब के साथ मुआहदा हो चुका है नेगोशिएशन के नतीजे में, और आज तक किसी एक फरीक ने भी उसके खात्मे का ऐलान नहीं किया। इसी तरह साउथ वज़ीरिस्तान में जो मौलवी नज़ीर साहब के ज़ेर असर इलाका है, वहाँ पे भी ये सूरत हाल है। मसला, असल जो रुकावट है, उन लोगों के दो बुनियादी तौर पर इल्ज़ामात है पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी रियासत के बारे में। एक उनका इल्ज़ाम ये है जिसको वो अपनी स्ट्रगल के लिए या अपनी वार के लिए जवाज़ के तौर पर पेश करते हैं। एक जवाज़ उनका ये है कि अमरीका पाकिस्तान का खैर खां नहीं है, अमेरिका ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया हुआ है और चूंकि हमारी हुकूमत ने अमेरिका को सप्लाई रूट भी दिया हुआ है और इस मामले में उनका फ्रंट लाइन इत्तेहादी है, इसलिए हम इसके खिलाफ भी लड़ते हैं ताकि वो अमेरिका के साथ अपना ताउन ख़त्म कर दे। और दूसरा, उन लोगों की दलील ये है, वो ठीक है या गलत, लेकिन उन लोगों की दलील ये है कि चूंकि हमारे खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं या हुए हैं, इसलिए हम भी अपनी दिफा में या इंतकाम की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो रिजोल्यूशन है वो इन दोनों इश्यूज के हवाले से खामोश है, उसमें कोई उसका जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए जो रुकावटें थी उन लोगों के साथ रिकन्सिलिएशन के हवाले से, मेरे ख्याल में तो वो रुकावटें अब भी बरकरार रहेंगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इससे पहले जो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की जो सिफारिशात थी या जो रिजोल्यूशन थी, वो इस करारदाद के मुकाबले में, ये तो बिल्कुल एक वेग रिजोल्यूशन है, वेग एलामिया है और वो बड़ी हद तक वाज़ेह था। इस रिजोल्यूशन में कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिए गए हैं, न अमेरिका का जिक्र है, न ड्रोन का जिक्र है, न सप्लाई का जिक्र है, न कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग का जिक्र है। इससे पहले जो पार्लिमानी कमेटी की जो सिफारिशात थी उसमें कुछ इश्यूज का इसके मुकाबले में ज्यादा सराहत के साथ जिक्र दिया गया था और उसमें एक रोड मैप भी दिया गया था। अगर उसका कुछ नतीजा नहीं निकला तो मैं नहीं समझता कि इस वेग रिजोल्यूशन का, क्योंकि मुझे तो इसकी जरूरत ही कोई नहीं आती। इसकी वजह सिंपली इनको ये रिजोल्यूशन अगर पास कर देते कि इससे पहले जो करारदादें हुई हैं उन पे अमल दरामद किया जाए और उन पे अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अगर इस मैकेनिज्म बनाया जाता तो मेरे ख्याल में ये एक्सरसाइज कुछ फ्रूटफुल हो सकती थी। सही। साफ़ी साहब, ये ज़रा मौजू से हट के आपने कहा कि इसके अंदर अमेरिका मेंशन नहीं है, और ठीक है मेंशन नहीं है, शायद हम लोग इतनी अहमियत नहीं देना चाह रहे थे अमेरिका को कि जी देख लीजिए सारी जमातें इकट्ठा हो गई आपका जवाब देने के लिए, आपके एक एडमिरल का जवाब देने के लिए जो आज नौकरी से भी हट चुके हैं, उनकी जगह मार्टिन डेम्सी ने ले ली है क्योंकि वो रिटायर हो रहे थे। लेकिन सर एक और लफ्ज़ है जो कि इस एपीसी की स्टेटमेंट में है, वो करप्शन है।
اور اس کی پوری لائن میں اگر پڑھ کے سناؤں کہ پاکستان کین انہانس اٹ سیلف ریلائنس کمپریہنسولی، ٹریڈ ناٹ ایڈ شوڈ کلیئرلی بی دا وے فارورڈ، کہ ہم لوگوں کو بجائے اس کے کہ لوگوں سے ایڈ لیں، کشکول لے کے پھریں پوری دنیا میں، بجائے اس کے ہمیں اپنی کاروبار کے اوپر، اپنی ٹریڈ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. دنیا بھر کے ساتھ ہمارے روابط جو ہیں وہ اکنامک بنیادوں پہ ہونے چاہیے، اور ہمیں اکنامک اور ٹیکس ریفارمز کرنے چاہیے، اور ریسورس موبلائزیشن کرنی چاہیے، اور کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہیے. صافی صاحب، آپ نے بہت سارے ریزولوشنز دیکھے ہیں، مجھ سے بہت زیادہ دیکھے ہیں، آپ نے ان سب پہ رپورٹنگ کی ہے. آپ نے کتنے سالوں بعد کرپشن کا لفظ ایک ریزولوشن میں سنا ہے؟ کیونکہ میرے حساب سے پچھلے 3.5 سال میں مشرف صاحب کے آنے کے وقت تو یہ بات بہت ہوئی تھی کہ وہ کرپشن ختم کرنے کے لیے ہی آئے تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے کتنی دفعہ ایک اعلانیے میں سنا ہے؟ اصل میں دیکھیں، جہاں تک کرپشن کا معاملہ ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس کے صدر صاحب بھی مسلمان ہیں، اس کے وزیر اعظم صاحب بھی مسلمان ہیں، اور قرآن مجید اور احادیث نبوی وہ اس ریزولوشن سے بہت 1000 درجہ زیادہ مقدس دستاویز ہے، جس پہ عمل ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. اگر ان کی ہدایات کے باوجود یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں. دوسری بات پھر یہ کہ یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے جو کرپشن سے منع کرتا ہے، جو ٹرانسپیرنسی پہ زور دیتا ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن پہ پوری پاکستانی قوم متفق ہے. اگر قرآن، حدیث اور کانسٹیٹیوشن کے ہوتے ہوئے یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں، اس کے لیے رستے نکالتے ہیں، تو کیا ایک آل پارٹیز کانفرنس، جسے میں آل پارٹیز کانفرنس بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ اس میں جو روٹے ہوئے لوگ ہیں، اس میں بلوچستان کے نیشنلسٹ بھی نہیں تھے، اور اس میں سندھ کے نیشنلسٹ بھی نہیں تھے، اور جو اس وار آن ٹیرر کا دوسرا فریق ہے، جن کو ملیٹنٹ کہیں ہم یا طالبان کہیں، جو بھی، وہ بھی نہیں تھے. لیکن جو پاکستان کا آئین ہے اس پہ تو سب کا اتفاق ہے. تو جو لوگ اگر اس کے نتیجے میں اس قباحت سے رکے نہیں ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی ریزولوشن نہیں. صافی صاحب، میرا اشارہ جی، قطع کلامی کی معذرت سر، میرا اشارہ، سوری، گو آن، کنٹینیو. جی، اگر اس کے لیے کوئی میکینزم بنایا گیا ہو اور کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام وضع کیا گیا ہو، تو پھر تو میں تھوڑا بہت اس کے نتیجے میں توقع کر سکتا ہوں کہ میں بھی اس طرف کوئی پاشرفت ہو. لیکن مجھے تو اس حوالے سے بھی کوئی میکینزم میں نے تو دیکھا نہیں ہے اس ریزولوشن میں یا اس اعلامیے میں. صحیح. صافی صاحب، میرا اشارہ کچھ اس طرف تھا کہ شاید یہ ایک پیپلز پارٹی کی طرف سے کنسیشن ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی بذات خود جب ریزولوشن سامنے لاتی ہے، جب پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے سر، تو کبھی ریٹن فارم میں ہمارے پاس کرپشن کا لفظ نہیں پہنچتا. چاہے جتنی بھی ہو رہی ہو، چاہے قرآن اور حدیث آپ نے صحیح کہا، جتنا بھی اس کے خلاف بات کرتی ہو، چاہے ہمارا آئین جتنا بھی اس کے خلاف بات کرتا ہو، اس کو ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو اس کے ساتھ روک تھام کرنے کا ایک باقاعدہ ریزولوشن سامنے میں نے نہیں دیکھا کہ آیا ہے. پچھلے 3.5 سال میں تو نہیں آیا ہے. تو یہ شاید پیپلز پارٹی کے لیے کنسیشن تھا کہ جی ہم آئیں گے تو صحیح، لیکن پھر سارے مسائل پہ بات ہوگی. ہاں، اس حد تک دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. ایگزیکٹلی. صحیح. تھینک یو ویری مچ صافی صاحب. ایاز وزیر صاحب، آپ نے سنا سلیم صافی صاحب ہمارے ایکسپرٹ ہیں اس ریجن، ہمارے ایکسپرٹ ہیں اس سو کالڈ وار آن ٹیرر پہ. ہمارے ان ملیٹنٹس کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو سٹیک ہولڈر بنانا چاہیے تھا. وہ بھی آخرکار ایک پارٹی ہیں، اور میرے خیال میں سب سے کنٹروورشل پارٹی ہیں اس پورے کانفلکٹ میں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بھی وقت آئے گا، یا یہ وقت آنا درست ہوگا، کہ جب ایک ٹیبل پہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں اور ان ملیٹنٹس کے رہنما بھی بیٹھے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو ظاہر بات ہے ان کے ساتھ بات کرنی ہوگی. وہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے شہری ہیں، آپ کے ملک کے باسی ہیں، تو ناراض ہیں، ان کا اپنا موقف ہے. انہوں نے بتا دیا سلیم صافی صاحب نے، ان کا موقف صحیح ہے، غلط ہے وہ اپنی جگہ، لیکن آپ کے فوج کے ساتھ یا آپ کے ساتھ وہ گتم گتا ہے. اب اس جنگ سے ہم ایک دوسرے کا گریبان کیسے چھوڑ دیں، اس کے لیے بات چیت کرنی ہوگی، اور کچھ ان کا موقف سننا ہوگا، کچھ اپنی کہانی سنانی ہوگی. تو کسی مشترکہ جگہ پہ آئیں گے. میری زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن تو نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کا انٹریکشن ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں. لیکن ان کی ریزرویشن ہے، وہ ریزرویشن کون سنے؟ ظاہر بات ہے جب تک حکومت نہ سنے، جب تک ان کا مدعوع کوئی راستہ نہ نکالے، تو ان کی اپنی ریزرویشن تو رہے گی. تو اس لیے زور ہوتا ہے بات چیت پہ. اگر آپ دیکھ لیں برطانیہ میں
کیا ہو رہا تھا آئرلینڈ والا قصہ یا اسپین میں کیا ہو رہا تھا، انہوں نے بھی پھر آخر بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے ہی کسی کا حل نکالا۔ تو آپ کو بھی چاہے اچھا لگے برا لگے، وہ آپ کے شہری ہیں، ان کے بچے جو بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ لیں گے، اللہ نہ کرے یہ ملیٹنسی چلتی رہے، تو ان کو روکنے کے لیے، صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے آپ کو بات چیت کی طرف اور اس کا کوئی سلوشن نکالنے کی طرف چلنا پڑے گا، کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ اور آپ سمجھتے ہیں وزیر صاحب کہ اس جنگ کا خاتمہ بندوق یا پھر زور یا جبر کے تھرو نہیں ہو سکتا؟ ناممکن ہے۔ پچھلے کم از کم یہ 30 سالوں سے تو ہم افغانستان میں یہی دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی تاریخ افغانستان کا دنیا کا بھرا ہوا ہے، خاص کر افغانستان کا بھرا ہوا ہے، اور ٹرائبل ایریا کا۔ وہاں انگریز آیا، 100 سال ان کے ساتھ لڑتے رہے، اور اب یہ بدقسمتی سے پرایا جنگ ہم نے سنبھالا، ادھر لے آئے، ہم اس میں پھنس گئے۔ تو یہ بندوق کے حل کرنے کی بات اگر ہوتی تو آپ نے پچھلے 8 سالوں سے جب آپ ٹرائبل ایریا میں گئے ہیں، آپ نے جہاز استعمال کیا، توپ استعمال کی، بندوق استعمال کیا، کون سا اسلحہ ہے جو آپ نے وہاں پہ ایٹم بم کے علاوہ استعمال نہیں کیا؟ تو اس سے تو آپ نے ان کا حل نہیں نکالا۔ تو یہ خود ثابت کرتا ہے کہ توپ، بندوق یا جہاز اس مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ کو بات چیت کرنی ہوگی۔ قبائلی تو چھوڑ دے، کراچی چلے جاتے ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، بات چیت کی طرف ہی لوٹنا پڑا، مفاہمت ہی کی طرف جانا پڑا، ریکنسیلیشن ہی کی طرف جانا پڑا۔ تو یہی ایک راستہ ہے، لیکن معذرت قطع کلامی کی، ہمیں بریک بھی لینی ہے۔ کراچی کے اندر جو سب ہو رہا تھا وہ مفاہمت تو رحمان ملک صاحب آ کے کرا کے چلے جاتے تھے، لیکن اصلی جو وائلنس رکی وہ پھر فوج نے روکی، وہ فوجی بوٹ نے روکی، رینجرز نے روکی، اجاز صاحب نے روکی، ہمارے مطلب بائی فورس روکی۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اگر بائی فورس رکتی نہیں اور پھر بھی ہم یہاں کے ٹیررسٹ کو، کراچی کے ٹیررسٹ کو نہیں روک پاتے، تو پھر وہ ایک الگ بات ہے کہ پھر اس کے بعد ان سے مجبوری کے طور پہ ان سے پھر آپ مفاہمت کرتے۔ تو کیا آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کے آپے سے باہر ہے لہٰذا آپ مفاہمت کریں، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر فوج ہی درست تھی؟ خیر، اس پہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویوز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سیاست منع ہے، بیک ود یو۔